अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि मुस्लिम लीग नून अभी तक क्लियर नहीं हो रही कि मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च में शिरकत करनी है या नहीं करनी। पीपल्स पार्टी ने कम से कम एक ऐलान कर दिया हुआ है कि हम हिमायत करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे कारकुनान भी मेरे लीडर्स जो हैं पार्टी के वो शिरकत करेंगे, वो खुद नहीं शिरकत करेंगे बिलावल भुट्टो, लेकिन उनके पार्टी के लोग आएंगे, ये उन्होंने कहा है। और सिंध गवर्नमेंट को भी कहा है कि वो फैसिलिटेट करेगी, इस्तकबाल भी करेगी, मुकम्मल हिमायत। एक उनका मौक़िफ़, एक स्टैंड उनका नज़र आ गया है कि कहाँ पे खड़ी है पीपल्स पार्टी। लेकिन नून लीग क्लियर नहीं हो रही। नून लीग अब वाज़ेह दो हिस्सों में तकसीम होती हुई नज़र आ रही है। गुज़श्ता रोज़ ख़बरें चली थीं कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को ख़त लिखा है, पार्टी को ख़त लिखा है और मौलाना की शायद हिमायत का कोई ख़त लिखा है, हिमायत का ऐलान किया है। लेकिन उस ख़त की फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने तरदीद जारी करा दी थी। वो तरदीद भी नहीं थी वैसे, लेकिन बज़ाहिर उनकी नज़र में वो तरदीद थी। तो उसका आज मियाँ नवाज़ शरीफ की जो पेशी थी, उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ ने भरना फोड़ दिया नून लीग का। और मरियम औरंगज़ेब और बाकी जो तरदीदें करते फिर रहे थे कि ऐसा कोई ख़त मियाँ नवाज़ शरीफ ने नहीं लिखा। तो आज मरियम औरंगज़ेब का जो बयान था, तरदीद थी, उसकी तो नफ़ी कर दी है मियाँ नवाज़ शरीफ ने। लेकिन कैप्टन सफदर ने जिस तरह आज उनके करीब रहे हैं पेशी में और कान में उनके साथ जो राजधानी के अंदाज़ में बातें कर रहे थे, उसमें से भी क्लियर एक मैसेज जा रहा था, गया है कि कैप्टन सफदर जो है वो वाकई मियाँ नवाज़ शरीफ के एतमाद पे चल रहे हैं। और पैगाम रसाई जो वो मौलाना फजल रहमान ने भी कहा था कि 2 दफ़ा कहा है कि कैप्टन सफदर के ज़रिए मियाँ नवाज़ शरीफ ने ये पैगाम दिया है। तो अब सबको यकीन आने लगा है कि कैप्टन सफदर के पैगाम पर लोग वाकई अब सीरियस सोचने लगेंगे कि ये मियाँ नवाज़ शरीफ का ही पैगाम है। तो नून लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है, एक नवाज़ शरीफ कैंप, एक शहबाज शरीफ कैंप। जावेद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डान टीवी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, नून लीग को बड़े अरसे से कवर करते हैं, मौलाना फजल रहमान को भी कवर करते हैं, JUI को भी। इनके साथ हम डिस्कस करेंगे, नून लीग की सियासत पे फोकस करेंगे, हमारी कोशिश होगी। जावेद भाई, नून लीग क्यों क्लियर नहीं हो रही, जबकि नून लीग के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ का वाज़ेह एक पैगाम है। मरियम नवाज़ भी कह चुकी थी जब बाहर थी मौलाना के साथ मुलाकातों में, जितना भी उनका मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर था कि तहरीक में जाना चाहिए। मियाँ साहब भी चाहते हैं, मियाँ साहब के साथ मौलाना की भी मुलाकातें हुई हैं। ये मियाँ साहब के बयानिए को क्यों तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, मौक़िफ़ को, हिदायत को क्या क्या सोच रही है? ये तो 2 हिस्सों में तकसीम होती जा रही है नून लीग। जी देखें, जब 25 जुलाई को आम इंतखाबात हुए तो उसके बाद अपोजिशन ने मजबूरी तौर पर इस बात का इजहार किया कि जो 25 जुलाई के आम इंतखाबात थे वो मुनसिफाना और शफाफ नहीं थे। उसके बाद फिर एक तहरीक शुरू हुई और उसमें तमाम अपोजिशन जो है वो सर जोड़ के बैठी और मौलाना फजल रहमान ने जो उस वक्त मौक़िफ़ लिया और बयानिया बनाया, तमाम जमातों ने जो अपोजिशन में थी उन्होंने उसकी हमायत की। और एक APC हुई, वो आपने भी देखा कि APC में उन्होंने कवर किया। तो APC में उन्होंने एक बात रखी कि मौलाना ने जो पहला एक पॉइंट रखा था कि जो ऑप्शंस हैं उसमें ये ऑप्शन भी ज़ेर गौर है कि तमाम पार्लियामेंट से और जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वहाँ से इस्तीफ़े भी देने का एक ऑप्शन था कि हम असम्बलियों में ना जाएं और इस जो हुकूमत की तश्कील पाई है और ये जो पार्लियामेंट बन रही है इसका हिस्सा ना बने। और उसके बाद जब पीपल्स पार्टी बिलखसूस उनकी जानिब से और मुस्लिम लीग नून क्योंकि पार्लियामेंट में आ चुके थे तो इन्होंने ये मौक़िफ़ लिया कि हम पार्लियामान में जाएंगे ताकि सिस्टम जो है उसको इस चलने दिया जाए और उसमें रहते हुए हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे और चीज़ों को आगे लेकर बढ़ेंगे। लेकिन सूरत हाल फिर इस तरह से बनती चली गई कि जो बयानिया था मियाँ नवाज़ शरीफ का और मौलाना फजल रहमान जो उनके इत्तेहादी रह चुके थे, वो बयानिया जो है वो हमने देखा कि कमज़ोर होता जा रहा था। उसकी वजह ये थी कि जो मियाँ शहबाज शरीफ का एक अपना मौक़िफ़ है और उनका जो एक अपना सियासत का एक अंदाज़ है, मफाहमती उसको कह सकते हैं, वो शायद आड़े आने लगी। और उसके बाद फिर वो एक पार्लियामानी सियासत में जब दाखिल हो गए तो उसके बाद जो सड़कों पे आने का जो एक ख्वाब था उनके कारकुनों का और उनके जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप जो सोच रही थी, तो वो उससे भी एक कदम पीछे हट गए। अब जाके जो सूरत हाल बन रही है तो वही बयानिया हम देख रहे हैं कि जो नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया था जिस पे वो सारी आवाम को इकट्ठा करना चाह रहे थे, वो एकदम से सामने आया है। और ये जो गुज़िश्ता रोज़ एक डेवलपमेंट हुई है कि
پیشی ملاقات کے بعد کیپٹن صفدر جو ہیں وہ باہر آتے ہیں کوٹ لکھپت جیل سے، اور وہ آ کے جو ہے وہ نواز شریف کا یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ان کے دھرنے اور آزادی مارچ میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تمام کارکن ان کے پیچھے ان کی رہنمائی میں جو ہے ان کی قیادت میں یہاں پر دھرنا بھی دیں گے۔ تو اسی دوران میں آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کا 2 روزہ جو کل بھی چلتا رہا اجلاس، اعلیٰ مشاورتی اجلاس، وہ بھی جاری تھا۔ تو جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جب یہ ٹاک کی گئی کیپٹن صفدر کی جانب سے، تو وہ اسٹاک کا جو ٹرانسکرپٹ تھا وہ میاں شہباز شریف تک پہنچایا گیا کہ یہ بیانات جاری ہو چکے ہیں اور ہم یہاں پر مشاورت کر رہے ہیں کہ کن نکات کے اوپر جا کے مولانا کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور کس حد تک اس دھرنے اور آزادی مارچ میں شرکت کریں گے۔ تو اس پر جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ کیپٹن صفدر کے بیان پر میاں شہباز شریف نے خفگی کا اظہار کیا اور تشویش کا اظہار کیا۔ اس میں بہت سارے لیڈرز بھی شامل تھے جو مین سٹریم لیڈرز ہیں پی ایم ایل این کے۔ یعنی ایک طرف اجلاس جاری تھا اور باہر کیپٹن صفدر نے میڈیا ٹاک کر دی، موقف دے دیا اور انہوں نے اپنی بات کلیئر کر دی کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں۔ تو اس بات کے اوپر کیونکہ پارٹی کے صدر جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں اور جو دیگر رہنما ان کی قیادت میں پارٹی کو چلا رہے ہیں، تو وہ اس بات پہ خائف ہوئے کہ یہ ہمیں بائی پاس کیا گیا ہے اور پارٹی کی مشاورت اور جو تجاویز تھیں ان کو سنے بغیر جو ہے وہ ایک بیان جو ہے وہ دے دیا گیا۔ تو کچھ لیڈرز نے یہ تجویز بھی کیا کہ کیپٹن صفدر کیونکہ کوئی مین عہدہ نہیں رکھتے پارٹی میں، انہوں نے کس کیپیسٹی میں یہ بیان دیا ہے، تو انہوں نے یہ تجویز بھی کیا شہباز شریف کو کہ آپ اسے شوکاز نوٹس جاری کریں کہ پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر انہوں نے یہ بیان کیوں دیا۔ اور اس پر جو ہے وہ شہباز شریف نے فوری کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا کہ انہوں نے جسے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل تردید جاری کی کہ کمیٹی نہیں بنائی، اس کمیٹی کو ہم وفد کہہ لیتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ 2 رکنی وفد ہم تشکیل دے دیتے ہیں جس میں خواجہ آصف اور احسن اقبال ہوں گے، وہ جا کے نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی کریں گے اور اب وہ جو اپنی پارٹی کی سفارشات ہیں وہ نواز شریف کے سامنے جا کے رکھیں گے۔ اور یہ جو شوکاز نوٹس کا معاملہ ہے یہ بھی اس کی منظوری بھی جو قائد ہیں نواز شریف انہی سے لی جائے گی۔ تو جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ شوکاز نوٹس کا معاملہ بھی نواز شریف کی طرف ڈالا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف کی جانب سے جو کل ان کا شیڈیول تھا کہ انہوں نے جا کے نواز شریف سے ملاقات کرنی تھی اور وہ نہیں ہو پائی، اس کی وجہ انہوں نے بتایا کہ کمر کا درد ہے، یقیناً ان کی کمر میں تکلیف ہے اور طویل عرصے 27 سال سے ان کو اس مرض میں ہے، تو انہوں نے اس کو اسی چیز کو آڑے لا کر جو ہے وہ ملاقات کی۔ لیکن یہ اپوزیشن میں زیادہ بڑھ جاتی ہے، جب حکومت میں 5-10 سال رہتے ہیں تو پھر کم ہوتی ہے۔ جی یہ وجہ بھی ہے۔ جی بالکل ایسا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی پتہ نہیں وجہ کیا ہے اس کی۔ اچھا، تو یہ یعنی جو کیپٹن صفدر کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، صدر شہباز شریف ہیں، لیکن کیپٹن صفدر میاں نواز شریف کے آشیرواد کے بغیر تو میرا نہیں خیال کہ یہ کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے کل جو ہمیں ذرائع نے بتایا کہ کل میڈیا میں جو ایک خط کی بات چل رہی تھی کہ میاں نواز شریف کا خط جو ہے مولانا فضل الرحمان کو موصول ہوا ہے، وہ اصل میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے خط کا جواب ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ دن قبل جو ہے وہ میاں نواز شریف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور ایک خط لکھا تھا پنجاب کی انٹیریئر منسٹری کو کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ملاقات کریں۔ اب ملاقات جو ہے وہ ہونا ممکن نہیں تھا کوٹ لکھپت جیل میں۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا وہ خط نواز شریف صاحب کو جیل میں بھجوایا، جس کے رسپانس میں میاں نواز شریف نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا خط مولانا فضل الرحمان کو بھیجا تاکہ وہ ایک رسید بھی رہے کہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، جس کی بات کی تصدیق جو ہے وہ آج کیپٹن صفدر نے پھر دوبارہ کر دی کہ وہ ہاتھ سے لکھا ہوا خط کی کاپی جو ہے وہ حسین نواز صاحب کو بھی بھجوا دی گئی ہے لندن میں، اور وہی کاپی جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو بھی مل گئی ہے۔ اچھا، یہ ایک حسین نواز کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب پارٹی کو حسین نواز باہر سے بیٹھ کر رن کریں گے، چلائیں گے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ شہباز شریف اور ان کا جو کیمپ ہے وہ کہاں میٹر کر رہے ہیں؟ نون لیگ کا کیا فیوچر بننے جا رہا ہے؟ یہ مطلب مجھے اس میں سے تو لگ رہا ہے کہ نون لیگ بالکل 2 دھڑوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیے جو سورسز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو خط ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو بھیجا گیا ہے اور وہ خط جو ہے ان کو موصول ہو چکا ہے، اور اس پر وہ آج غور کر رہے ہیں اس کے نکات پر، اور اس کو کنسیڈر کریں گے اپنی پارٹی کے ساتھ بھی
اور اپنے جو سفارشات بنائی ہیں وہ گوش گزار کرنی ہیں انہوں نے نواز شریف کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل شہباز شریف کو یہ کہا جا رہا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے کہ شہباز شریف اس خط کے مندرجات کے بارے میں عوام کو بھی بتائیں گے اور آگاہ کریں گے کہ نواز شریف نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اب اس پہ فیصلہ کل کے دن اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ کل شہباز شریف جو ہے اس پہ پورا رد عمل دیں گے اور شہباز شریف کہاں سٹینڈ کرتے ہیں وہ بتائیں گے۔ یہ بات تو اب سامنے آ گئی، جو پکچر کلیئر نظر آ رہی ہے کہ حسین نواز کو جو خط بھجوایا گیا ہے، اور یہ ذرائع بتا رہے ہیں، کل حسین نواز کے اگر آپ ٹویٹس دیکھیں انہوں نے بڑے اگریسولی ہو کے نواز شریف کے اس موقف کی تائید کیا اور کارکنوں کو کہا ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کریں گے۔ یہ حسین نواز کے ٹویٹس ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کل کیپٹن صفدر کی جانب سے بھی آج یہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ اب وہ جو اختیار ہے وہ شاید شفٹ ہو کے حسین نواز کی طرف چلا گیا ہے، اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں حسین نواز پارٹی کو خاص طور پہ آزادی مارچ کا جو دھرنا ہے اس میں شرکت کے حوالے سے لندن سے بیٹھ کے انسٹرکشنز دیں گے اور ان کو پارٹی کو یہاں پہ وہ لیڈ کریں گے۔ اگر یہ ساری صورتحال اس طرح سے بن رہی ہے اور پیغام رسانی اور ترجمانی نواز شریف کی کیپٹن صفدر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف اور ان کا جو پارٹی کے جو ان کے ساتھ جو لوگ ان کا دھڑا ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بائی پاس کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف اس بات پہ بضد ہیں کہ وہ اس حکومت کے خاتمے کے بغیر کسی کنڈیشن پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور مولانا فضل الرحمان جو کہ نواز شریف کے اتحادی بھی تھے تو وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ نواز شریف ان کے ساتھ ہیں، تو یقینی طور پہ کارکن بھی ان کے ساتھ آئیں گے، اور شہباز شریف کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں بچے گا کہ وہ ان کی حمایت کریں یا ادروائز وہ پھر اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے لندن چلے جائیں۔ چلیں، بہت شکریہ جاوید بھائی۔ ویورز، جاوید بھائی جو بات بتا رہے ہیں یہ تو بڑی مجھے خوفناک، ایک نون لیگ کے حوالے سے کم از کم ایک خوفناک سچویشن نظر آ رہی ہے۔ حسین نواز نے آج تک سیاست میں کبھی سیاسی معاملے پہ کوئی ٹویٹ نہیں کرتے، سیاسی معاملات میں وہ کبھی بھی وہ نہیں ہوئے، اور کیونکہ وہ اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں، سیاست کے ساتھ ان کا لینا دینا ہی نہیں رہا۔ لیکن جو میاں صاحب کے، میاں نواز شریف کے احکامات، ہدایات پر جو پارٹی جب عمل نہیں کر رہی، یہ کیپٹن صفدر اگر میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، نون لیگ کا اجلاس چل رہا ہے اور باہر کیپٹن صفدر اعلان کر رہے ہیں دوران اجلاس کہ ہم مولانا کے آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کریں گے، تو یہ میاں نواز شریف کی آشیرواد کے بغیر بالکل نہیں ہوگا۔ حسین نواز اگر پارٹی کو رن کریں گے، چلائیں گے باہر سے بیٹھ کے، اور ٹویٹس جس طرح انہوں نے شیئر کرنا شروع کر دیے ہیں، کارکنان کو ہدایت دینا شروع کر دیے ہیں، تو اس میں سے تو کلیئر ہو رہا ہے کہ اب نون لیگ دو حصوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں کلیئر چیزیں ہوں گی کہ کیا بنتا ہے۔ شہباز شریف پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پارٹی کو کس طرح سنبھالتے ہیں، میاں نواز شریف کی ہدایت پر کس طرح عمل کرتے ہیں میاں نواز شریف کی ہدایت پر، یا اپنی جو مفاہمتی پالیسی ہے جو ان کا بیانیہ رہا ہے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی، اور اگلے پروگرام تک اجازت لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔